بھائی میں ابو سفیان بات کر رہا ہوں، خیرپور سے میرا تعلق ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ قرض بہت بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت ٹینشن میں رہنے لگ گیا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ٹینشن ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بھی ہائی ہونے لگ جاتا ہے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک قرض اتار دے، اور کوئی دعا وغیرہ بھی بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ آپ کو دونوں جان کی بھلائی عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ الکریم قبلہ سید صاحب سے معلوم کریں گے۔ ابھی ہم اپنا حسنین بھائی کافی ساری کالز بھی ہیں، استخارے بھی آپ فرما لیجئے، پھر بالترتیب سب کے وظائف انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے، استخارے بھی آپ کر لیجئے۔ جب تک شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ایک تو قرضے جیسی آفت میں مبتلا ہیں، آزمائش میں ہیں بیچارے۔ اچھا، اس آزمائش کو بعض اوقات کچھ اتنا حاوی کر لیتے ہیں، اتنی اپنی پریشانی کو اوڑھ لیتے ہیں کہ وہ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، سوچ سوچ کر، ٹینشن لے کر اچھا نیندیں بھی بعض اوقات اڑ جاتی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی تو جسم میں درد، تھکاوٹ، اس طرح کے یہ معاملات بھی رہتے ہیں۔ تو اب قرضے سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے، اور اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ انشاءاللہ وظیفہ عرض کرتا ہوں میں، مگر اس کے ساتھ کچھ چند باتیں میں یہ عرض کروں گا کہ قرض ہوا کیوں؟ اب یہ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو کوئی بیمار ہو گیا تو قرض ہو گیا، تو مجبوری ہو گئی اس کی، کوئی حادثہ ہو گیا، یا جو اس کی جاب تھی اس پہ پیسے اس پر گزارا ہی نہیں ہو رہا تھا، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ قرض جو ہے، اچھا اب ان لوگوں کو بھی وظیفہ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، دعا بھی انشاءاللہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاؤں گا، یہ نہیں کے لیے نہیں، ہر ان مقروض شخص کے لیے ہے جو یہ انشاءاللہ دعا پڑے گا تو اپنے قرضے سے انشاءاللہ وہ خلاص ہی پائے گا۔ قرض کیوں ہوا، اس تعلق سے ایک پہلی بات بیان کی میں نے۔ دوسری بات کہ میں نے اپنی ساری فرمائشیں بھی پوری کرنی ہے، مجھے گھر بھی بنانا ہے، بہت عالیشان بنانا ہے، اور اب میں قرض اٹھانا پڑے، بینک سے لون لینا پڑے، مجھے سودی قرضہ لینا پڑے، یا میں ایسی شادی کر رہا ہوں جناب کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، میری تو ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے نا، تو اس شادی کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، مکان کے ڈیکوریشن کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ میرے خاندان میں میری بات جو ہے نیچی نہ ہو جائے۔ تو اس چیز سے آدمی نیچا نہیں ہوتا، آدمی نیچا تو اپنے برے اخلاق سے اور برے کردار سے برا ہوتا ہے۔ اچھا جو ہوگا نا انسان، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کا کردار اچھا ہوگا تو بلند ہوگا۔ ایسے قرضوں میں اچھا موبائل لینے کے لیے جناب مقروض ہو گئے، اچھی گاڑی کے لیے، آپ کو کس نے کہا تھا بھائی آپ سادی سی گاڑی لے لیں؟ جتنے پیسے ہیں نا، جتنی چادر ہے جی آپ کے اتنے ہی پاؤں پھیلائیں، آپ پاؤں اب چادر سے باہر پھیلائیں گے تو پھر آپ پھنس جائیں گے۔ پھر سودی قرضے بھی لینے پڑتے ہیں، الامان والا فیس۔ جس پر قرض ہو گیا ہے ان کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس قرض سے نجات دے، اور جو ہے اس کے لیے حدیث پاک میں دعا ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے غلام نے بھی قرض کی شکایت کی تھی، تو آپ نے ان کو وہ دعا ارشاد فرمائی تھی، اور فرمایا کہ میں تجھے، اس غلام سے کہا آپ نے اپنے، کہ میں تجھے وہ کلمے نہ سکھاؤں جو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ فرمایا اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تجھ سے ادا کرا دے، یہ پڑھا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہے، بڑے بڑے ہم چیزیں یاد کر لیتے ہیں، اس کو بھی یاد کر لیں، اور اب تو موبائل آپ کے پاس ہے نا، فوراً پکچر لے لیں اس کی، آپ اس کو یاد کریں، ہر دعا میں آپ چند دن پڑھتے رہیں گے نا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس دعا کو پڑھیں، پہاڑ جتنا بھی قرض ہے نا انشاءاللہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اس اعتقاد کے ساتھ پڑھیں، درست پڑھیں گے، حلال روزی کھا کر اگر آپ اس کو پڑھیں گے ضرور آپ کا قرض ادا ہوگا، کیونکہ یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ ارشاد فرما دیا، اور اس میں ہمیں بشارت اس پہ بتا بھی دیا گیا کہ پہاڑ اتنا قرض ہوگا تو بھی ادا ہو جائے گا، اللہ ادا فرما دے گا، جو ہے ادا کروا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، دعا کو یاد کرنا ہے، اور اس کو کوشش کر کے ہر نماز کے بعد، آپ جب نماز کی دعا آپ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ یہ پڑھ لیں اطمینان سے، رات کو سوتے وقت بھی اس کو آپ پڑھ لیں، چند مرتبہ دہرا لیں، انشاءاللہ یہ حدیث پاک میں بیان کی گئی دعا کے صدقے میں آپ کا قرض ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔